بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زن بازاری، جسے عرف عام میں طوائف اور بازاری زبان میں رنڈی کہا جاتا تھا، انسانی تہذیب کے اولین دور سے اپنی شکل، روپ اور انداز بدلتی رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جسم فروشی انسانی تاریخ کا پہلا پیشہ دھندا یا کاروبار ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں لطافت، باریکی اور نفاست آتی گئی۔ یوں جسم فروشی، جو اس دھندے کا اصل مقصد تھا، وہ 7 پردوں میں چھپا دیا گیا اور بازار حسن کے ظاہری ماحول کو رنگین، دلچسپ اور دلاویز بنانے پر تمام توانائیاں صرف کر دی گئیں۔ برصغیر پاک و ہند میں طوائف کے کوٹھے کی اپنی ایک مسحور کن دنیا تھی، جس میں زبان و بیان کی نزاکت، آداب محفل کے رسم و رواج، شاعری کا ذوق، موسیقی اور رقص کی رنگینی، اور سب سے بڑھ کر طوائف کے نخرے، اشوے اور ناز و ادا۔ بازار حسن کی دنیا انسانی معاشرے میں ایک ایسا جزیرہ تھی جس کی اخلاقیات اور خاندانی زندگی باقی دنیا سے بالکل الگ ہوتی۔ شرم و حیا کو عام معاشرے میں عورت کا زیور سمجھا جاتا تھا، تو بے باکی، دلربائی اور اداؤں کی دلکشی طوائف کی پہچان تھی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں اس تہذیبی تفاوت یعنی عام معاشرے کی اقدار کا بازار حسن کی دلربائی سے موازنہ کرنے کو ایک مصرع کے ساتھ بے شمار گرے لگا کر اس طرح واضح کیا ہے: کوئی مرتا ہے کیوں، بلا جانے ہم بہو بیٹیاں، یہ کیا جانے عشق کی بات، بے سوا جانے ہم بہو بیٹیاں، یہ کیا جانے ناز و انداز، عشوۂ ترازی، نمائش حسن، آواز کی لوچ، رقص کی دنیا اور موسیقی کا جادو، یہ سب دراصل زن بازاری کی ایک نپی تلی اشتہاری مہم ہوا کرتی تھی، جس کی تربیت طوائف کے پیدا ہوتے ہی ملنا شروع ہو جاتی تھی۔ اسی اشتہاری مہم کے جال میں بڑے بڑے نواب، رئیس اور دولت مند لوگ کچے دھاگے سے بندھے چلے آتے تھے۔ ان رئیس زادوں کو جسمانی تلذذ کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، فرق صرف یہ تھا کہ ان کی حویلیوں اور گھروں میں موجود بہو بیٹیاں ویسے عشوہ و ناز و انداز اور بے باکی سے ناواقف تھیں جو طوائفوں کا خاصہ تھا، اور وہ تہذیبی شرم و حیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گھروں کی چار دیواری میں اپنی زندگی گزارتی تھیں۔ ان شریف زادیوں کو طوائفوں جیسی اداؤں سے لبانا آتا تھا، نہ ایسا بیروح برنا جس پر ریچھ کر ان کا خاوند گھر کئی ہو رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان گھریلو عورتوں کی زندگی کی پہچان عمر بھر کی وفا اور پاک بازی تھی، جبکہ طوائف کے کوٹھے پر ایک نواب کی عزت و توقیر بس اتنے دن تک ہی رہتی تھی جب تک اس کی مالی حیثیت طوائف کی اداؤں کی قیمت چکانے کے قابل ہوتی۔ کتنے ہی کنگال نواب اور رئیس ایسے ہوتے جو سب کچھ لٹانے کے بعد ایسے تباہ حال ہو جاتے کہ اسی بازار میں پڑے رہتے اور آنے والے تماش بینوں کے حقے تازہ کرتے اور پان کی گلوریاں پیش کرتے۔ جس طرح جسم فروشی قدیم ترین پیشہ ہے، اسی طرح اس سے منسلک اشتہاری مہم یا ایڈورٹائزنگ کا ہنر بھی اتنا ہی قدیم ہے۔ طوائف کے غمزہ و عشوہ و ادا کی اشتہاری مہم کا کمال یہ تھا کہ ایک شخص ضرورت نہ ہونے کے باوجود اس بازار کی چکا چوند میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ ایک ایسے مال کا خریدار بن جاتا ہے جو سراسر دھوکہ، ناقابل اعتبار حد تک بے وفا اور لیپا پوتی سے اس کے عیوب بھی چھپائے ہوئے ہے۔ عام زندگی میں نوابوں اور رئیسوں کو اس کی چندہ ضرورت نہ ہوتی، لیکن جو اس دام میں پھنس گیا پھر نہ نکل سکا۔ انسانی تاریخ کی معلوم کہانی 5000 سال پر محیط ہے۔ مورخین نے ان 5000 سالوں کی تحریری تاریخ مرتب کی ہے، جبکہ ان سے پہلے کے لاکھوں سال کی نشانیاں آثار قدیمہ کی صورت میں ملتی ہیں، جن پر تحقیق سے مسلسل تاریخ مرتب ہوتی رہتی ہے۔ لاکھوں سال کے اس تاریخی سفر میں حیران کن بات یہ ہے کہ آج سے صرف 150 سال قبل عورت کو اشیاء کی فروخت کے لیے ایک اشتہار کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ اس سے پہلے انسان کاروبار بھی کرتا تھا اور عالیشان تہذیبوں کا خالق بھی تھا۔ بابل کی تہذیب کے لٹکتے باغات، دریائے نیل کے کنارے، اہرام مصر، چین کے پہاڑوں میں طویل دیواریں چین، اجنتا اور ایلورا کی غاریں اور ماضی قریب کے عجائبات جیسے تاج محل اور پیسا ٹاور، یہ سب زمین پر انسانی ترقی کی علامتیں ہیں۔ ہر طرح کے بازار سجتے تھے جن میں ریشم و اطلس و کمخاب سے لے کر کوزہ گر کے ظروف تک سب کچھ بکتا تھا۔ وہ نقش در و دیوار اور منبت کاری سے کشیدہ کاری تک ہر ہنرمند اپنا ہنر بازار میں لے کر آتا اور لوگ اس کی مہارت، صلاحیت اور کام
کام کی نفاست کی داد دیتے ہوئے اس کی اشیاء خریدتے۔ محنت کش آرٹسٹ اور ہنر مند کا ہنر بولتا اور وہ بذات خود اپنی تشہیر خود ہوتا، لیکن گزشتہ 150 سال سے جدید کارپوریٹ مغربی تہذیب نے زن بازاری کے قدیم پیشے سے جسم فروشی کو بالکل علیحدہ کر کے اسے خالصتاً ایک جسمانی ضرورت کا بازار بنا کر مساج پارلروں، نیم برہنہ رقص گاہوں اور نائٹ لائف سے وابستہ کر دیا، اور وہاں کام کرنے والی خواتین جنہیں سیکس ورکر کہا جاتا ہے ان کی صدیوں پرانی نزاکت اور عشوۂ ترازی چھین کر ان کا جسمانی لذت والا کھدرا پن نمایاں کر دیا گیا، جبکہ ناز و انداز، عشوہ و ادا اور دل لبانے کے تمام آداب جو کبھی زن بازاری کی بے باکی کا خاصہ ہوتے تھے وہ سب اشتہارات کی دنیا کا حصہ بنا دیے گئے۔ اب کسی ہنر مند کی ہنرمندی، کسی محنت کش کی محنت اور کسی کاریگر کی صناعی اس وقت تک مقبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر پاتی جب تک اسے مقبول عام بنانے، اس کی طرف مائل کرنے اور لوگوں کو اسے خریدنے کے لیے قائل کرنے کے واسطے حسن و ادا کی دولت سے مالا مال ماڈل اس کی تشہیر نہ کرے۔ عورتوں کے غمزہ و عشوہ و ادا کو بازار کی زینت بنانے کا آغاز 20ویں صدی یعنی ٹھیک سن 1900 میں ہوا، اور اس بازاری مہم جوئی کا آغاز بھی کارپوریٹ دنیا کے مرکز و منبع امریکہ ہی سے ہوا۔ عورت کے حسن و ادا کو بازار میں لانا اور اس کی چکا چوند کے ذریعے اشیاء صرف کا بازار گرم کرنا انسانی تہذیب کا نقطۂ عود ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ سب سے پہلا اشتہار بظاہر بہت مختصر سا تھا، جس میں ایک خاتون کے ہاتھ میں سگریٹ تھمایا گیا تھا اور اس کے نیچے لکھا تھا "I wish I were a man"، کاش میں ایک مرد ہوتی۔ لیکن اس آغاز نے کاروبار کی دنیا اور مارکیٹ کی تاریخ ہی بدل دی۔ یہ اشتہار نیبو سگریٹ نے 1911 میں شائع کیا تھا۔ اس وقت اخبارات میں اس اشتہار پر جو تبصرے شائع ہوئے تھے ان کا خلاصہ یہ ہے: Before First World War, smoking was associated with loose morals of prostitutes and way towards women. Clever marketing transformed cigarette from a symbol of dissidence into a symbol of women independence. پہلی جنگ عظیم سے قبل سگریٹ پینے کو طوائفوں کی اخلاقی پستی یا گمراہ خواتین کے تلون مزاج کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن شاطر مارکیٹنگ نے اسے زوال اور پستی کی علامت کی بجائے عورتوں کی آزادی و خود مختاری کی علامت بنا دیا۔ یہ تھا وہ موہوم اور چھوٹا سا آغاز جس میں عورت کو آزادی کا خوبصورت جھانسا دے کر اس کے صدیوں پرانے دل لبانے اور ریجانے کے تصور اور عشوہ و ادا کو رونق بازار میں گرمی بازار پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔